تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، جس رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو بنایا، جو رب ذوالجلال آسمان سے کتابوں کو نازل کرنے والا ہے، جس رب العالمین نے دن اور رات کو بنایا، جو رب ذوالجلال پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو رب العالمین انبیاء اور رسول کو مبعوث کرنے والا ہے، جو رب ذوالجلال موت اور حیات کا مالک ہے، جس رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر، ہر طرح کا سجدہ و قیام اسی رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے آخری رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کو رب ذوالجلال نے رہبر کامل کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے وہ نظام دے کر مبعوث فرمایا، جو نظام پوری انسانی مسائل کا حل ہے، جس نظام کے اندر پوری انسانیت کے مسائل کا حل ہے، اور جو نظام انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید اور نہایت ہی بہترین بلکہ کامیاب ہونے کے لیے جو ہے یہی نظام جو ہے اس کے لیے اصل ہے، اور آخرت کے اندر نجات پانے کے لیے اسی نظام پر عمل پیرا ہونا جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس خطبے کے اندر میں نے جن آیات مبارکات کو تلاوت کیا ہے، یہ آیات مبارکات سورہ فجر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان آیات مبارکات کے اندر گردش زمانہ کی تاریخ کو کھینچا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے، یہ انسانیت کو تصور دیا گیا ہے کہ کائنات کے اندر جو شب و روز جو رواں دواں ہے، جس رب ذوالجلال کے حکم سے یہ پورا جو کارواں جو ہے چل رہا ہے، اس نظام کے اندر، اس زمانے کے اندر کچھ ایسے ایام ہے کہ ایک آدمی ان ایام کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کر کے، اللہ رب ذوالجلال کی فرما برداری کر کے، اللہ رب ذوالجلال کے لیے عبادت کر کے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عملاتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین اور اپنے آپ کو ان بندوں کے اندر شامل کر سکتا ہے جن کی تعریف جو ہے کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے، اور جن کی تعریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمائی۔ یہ وہ ایام ہے جن ایام کے اندر کائنات کے رب نے تمام عبادات کا اجتماع رکھا ہے، یہ وہ ایام ہے جن ایام کے اندر تمام عبادات کو اکٹھا رکھا گیا ہے، یہ وہ ایام ہے جو سال کے تمام دنوں کے اندر وہ دن ہے جن کے اندر عظیم عبادتیں ہیں، اور وہ عبادت کوئی معمولی سی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان ایام کی اگر فضیلت آپ کو دیکھنی ہو، اگر ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے اگر آپ کو دیکھنا ہو، آپ کو مطالعہ کرنا ہو، کائنات کے رب نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے ان 10 راتوں کی، یہ اللہ رب ذوالجلال کا قسم کھانا ان کا
یہ اس کی فضیلت کو بیان کے لیے کافی ہے، اور یہ ان دنوں کے یا اس صبح کی یا ان 10 راتوں کے لیے جو ہے اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، کیونکہ تاکید جب لائی جاتی ہے کلام کی اہمیت اور جو موضوع ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کو مخاطب کے ذہن میں جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں کائنات کے رب نے قسم کھا کر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے تاک کی اور قسم ہے جفت کی۔ مفسرین نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی، انہوں نے بتلایا والفجر، قسم ہے فجر کی، یہ فجر سے مراد ہے عید الاضحیٰ کی صبح، عید الاضحیٰ کی فجر جو ہے، قربانی کے دن کی فجر جو ہے وہ اس والفجر جو قسم کھائی رب ذوالجلال نے، اس فجر سے مراد وہی فجر، اور ولیال عشر سے مراد عشرۂ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے، ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولیال عشر، اس سے مراد عشرۂ ذی الحجہ ہے، اور والشفع والوتر سے مراد، شفع سے مراد یوم عرفہ ہے، اور وتر سے مراد والشفع والوتر، اور طاق سے مراد جو ہے قسم ہے طاق کی اور قسم ہے جفت کی، جو کائنات کے رب نے طاق اور جفت کی قسم کھائی ہے، اس میں طاق سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد جو ہے یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہا ہے، ہر ایک جو ہے اس زمانے کے یہ جو ایجادات ہے یا زمانے کی جو ترقی ہے، اس ترقی نے انسان کو اس قدر غافل بنا دیا کہ وہ اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو احساس تک نہیں ہے۔ یہ 10 ایام جو ہے، ان ایام کے اندر جو عبادت ہے، عبادت کا حقیقی معنی اور مفہوم جو ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والا نتیجہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ لفظ عبد جب آپ دیکھیں گے، یہ عبودیت جو ہے یہ کوئی معمولی سا مقام نہیں ہے، یہ عبودیت جو ہے، یہ عبد جو ہے، یہ لفظ عبد جو ہے یہ معمولی سا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کو کھول کر آپ دیکھیں گے، کائنات کا عظیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کے رب نے معراج کے موقع پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کی سیر کروائی، جس نے اپنے بندے کی سیر کروائی۔ یہاں عبد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اسی طرح سے کائنات کے رب نے دشمنوں کے مقابلے میں جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اور یہ تصور دلایا کہ آپ کا رب جو ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، وہاں پہ بھی لفظ عبد جو ہے علیہ اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وہاں پہ بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بندہ جو کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اسی طرح سے کائنات کے رب نے مختلف آیات مبارکات کے اندر مختلف طریقے سے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے یاد کیا۔ یہ عبد، یہ عبودیت جو ہے یہ ایک عظیم صفت ہے، جس انسان کے اندر، جس انسان نے یہ سوچا، جس انسان نے اس کو سمجھا، یقینی طور پر وہ اللہ رب ذوالجلال کا مقرب بندہ بن جائے گا، وہ اللہ رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرے گا، اور رب ذوالجلال جو ہے اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے ان ایام کے اندر جو ہے عبادت کی مختلف شکلیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ملت اسلامیہ کے لیے خصوصاً اور عالم انسانیت کے لیے عموماً اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں کائنات کے رب نے فرمایا کہ یہ 10 ایام جو ہے یہ افضل ایام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب اعلان کروایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بھی دنیا کے اندر بھی کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو باقی دنوں کے اندر کیا جائے جو فضیلت والا عمل ہو بنسبت جو 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، وہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی بھی دن کا کوئی بھی عمل جو ہے اتنا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک انسان جو عمل کرے، چاہے وہ نوافل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فرائض کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعتقادات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے جو بھی انسان ان دنوں کے اندر عمل کرتا ہے اس کی فضیلت اور اس کا درجہ جو ہے باقی دنوں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام، جب ہم تاریخ کو دہراتے ہیں، جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں قربانی کا وہ خوشی والا دن تو یاد رہتا ہے، ہمیں اس کے پیچھے ایک قصہ تو یاد رہتا ہے، ہمیں کہانی تو یاد رہتی ہے، ہمیں موضوع احادیث تو ہماری زبان پر رہتی ہے، اور ہمارے طریقہ کار کے اندر جو ہے اس قربانی کے تعلق سے جو ہے مختلف جو موضوع احادیث ہے وہ ہمارے یہاں تو پیش رہتی ہے، لیکن اصل جو اس کی حقیقت ہے اس پر ہماری نظر نہیں رہتی ہے، اور اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اور ان نکات کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جو نکات ان ایام کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کے سامنے جو ہے واضح کیے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، جب پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، کیا جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ رب ذوالجلال کے راستے میں صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے کیا جائے، کیا یہ عمل بھی جو ہے کیا یہ عمل بھی افضل نہیں ہے ان دنوں کے مقابلے میں؟ کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے اس عمل کے درجے کا یہ عمل بھی نہیں ہے الا جو انسان نکلے خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنے جان کو لے کر نکلا، اپنے مال کو لے کر نکلا، فلم یرجی، اور ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے کوئی بھی چیز وہ لے کر لوٹا نہیں، بلکہ اس نے جان بھی قربان کر دی، اس نے مال بھی قربان کر دیا، ہاں وہ عمل جو ہے وہ افضل عمل۔ آپ اندازہ کیجئے یہ 10 دن جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر گزرتے جا رہے ہیں، یہ 10 دن جو ہماری عمروں کے اندر گزر رہے ہیں، یہ 10 دن جو ہماری زندگی کے اندر کتنے نہ جانے کتنے بہاریں اس نے دیکھ لی ہوں، یا زندگی کی جتنی بھی بہاریں ہم نے دیکھی ہے ان کے اندر یہ 10 دن نہ جانے کتنی مرتبہ آئے ہوں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا یہ دن جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں کیا اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں؟ کیا اس تقاضے کے مطابق جو ہے ہم ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی، جو تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 10 دنوں کے تعلق سے جو کردار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے لیے خالص عمل کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، معاملات کے اندر جو ہے عام طور پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین جو ہے معاملات کیا کرتے تھے، اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق کیا کرتے تھے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو تربیت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، انہوں نے جو زندگیاں گزاری، اگر آپ ان کی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے ان 10 دنوں کی قدر و قیمت کیا تھی، وہ رات کے تہجد کے اندر نظر آئیں گے، وہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ تکبیر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ تحلیل پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بازاروں کے اندر جب ان کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر وہ اس عشرۂ ذی الحجہ کے اندر اگر وہ بازار کی طرف نکلے ہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر واضح ان کی زندگی کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار کی طرف نکلتے تھے، ابن عمر جب بازار کی طرف نکلتے تھے زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، اور بازار والے جب سنتے تھے وہ بھی تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اسی لیے کائنات کے رب نے ان 10 دنوں کی جو قسم کھائی، یہ جو ان 10 راتوں کی قسم کھائی، وجہ یہ ہے کہ ان کی اہمیت اور ان کی عظمت تو اس سے آشکارا ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کہ زبان پر جو ہے ان 10 راتوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اس کی زبان پر جو ہے ذکر و اذکار رہتا ہے،
تکبیر رہتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی رہتی ہے، اور یہ ابدیت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ ایک انسان کی زبان سے اللہ رب ذوالجلال کی تکبیر ادا ہو، ایک انسان کی زبان سے اللہ رب ذوالجلال کی تعریف جو ہے وہ ادا ہو، ایک انسان کی زبان سے جو ہے اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کی زبان اس سے تر رہے۔ یہ لفظ عبدیت، یہ عبد جو ہے یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان دنوں کے اندر بذات خود جو ہے عمل کیا کرتے تھے، وہیں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ لوگوں، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے اندر تمام عبادتوں کا اجتماع ہے، یہ صرف قربانی کے واقعات پر نہیں ہے، یہ صرف ان قربانی کے رسمی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس تاریخ کو نہیں دہراتے، بلکہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر نیکیوں کا ایک بہار جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور انسانی زندگی کے اندر نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے اس طرح سے نیک اعمال دیکھنا چاہتا ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے ایک انسان نیک ہو جائے اور ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اپنے نفس کو جو ہے مطمئن کرے، رب ذوالجلال کے حکم پر جو ہے وہ سر تسلیم خم ہونے کے لیے جو ہے اپنے نفس کو مطمئن کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر ڈالے۔ اللہ رب ذوالجلال کے لیے جو ہے جو اس کا نفس جو ہے برائی پر ابھارتا ہے یا خواہشات پر ابھارتا ہے، اس کو قربان کر کے جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ جو ہے جو اہم ایک عبادت ہے، کائنات کے امام نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص جو ہے ایمان اور خلوص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال کے لیے، اللہ رب ذوالجلال کے لیے خالص جو ہے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، رب ذوالجلال 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور اس کو کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ یوم عرفہ یہ کوئی معمولی سا دن نہیں ہے، یہ یوم عرفہ جو ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اسلام کی ایک تاریخ اس کے پیچھے ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا، جو اس یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اور پھر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال یہ آنے والا ایک سال اور گزشتہ ایک سال کا گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی دو سال کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر فضیلت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ رب ذوالجلال جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے، جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے۔ یہ اس قدر فضیلت والے ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو اسلام پر عمل پیرا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اہل و عیال کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم اسلام سے قریب ہوں، ہم قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہوں، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی گزاری اور جس طرح سے انہوں نے اس ایمان کے تقاضے کو سمجھا، جس طرح سے ان عشرہ ذی الحجہ کا جو تقاضا تھا انہوں نے جس طرح سے وہ مکمل کیا، ہمیں اپنے اہل و عیال کو اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہی وہ ایام ہے جہاں کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر عمل کرنا جو ہے باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ تو لازمی ہے جب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے خالی، ہماری زندگی جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے لیے نفلی عبادت سے خالی ہے، ہماری زندگی جو ہے معاملات کے اندر صحیح سمت جانے سے خالی ہے، ہماری زندگی اپنے معاشرے کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر یا اپنے گھر کے اندر جو ہے بہت سارے حقوق کی پامالی وہ کر رہی ہے، ہماری زندگی کی تاریخ جو ہے وہ سیاہ نظر آ رہی ہے۔
لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس کو بہترین بنانے کے لیے ان ایام کے اندر جو ہے اللہ رب الجلال کی خالص دل سے، خلوص دل سے جو ہے عبادت کرے، اور ان ایام کے اندر یوم عرفہ کا روزہ رکھے، ان ایام کے اندر نفلی عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ کرے، ان ایام کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان ایام کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ روزہ رکھنے کی روایت ضعیف ہے، لیکن بہت ساری دیگر جو سند کے اعتبار سے حسن کے درجے تک پہنچتی ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ جو ہے ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، عشرۂ ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان عشرۂ ذی الحجہ میں 9 دنوں کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ ہم روزے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جہاں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں جہاں ہم بڑے اعمال نہیں کر پاتے، وہیں پہ نفلی جو عبادات ہے وہ نفلی عبادات ہماری زندگیوں سے مفقود ہے۔ ہم نفلی عبادات کے تعلق سے یا تو اس کی فضیلت نہیں جانتے، یا تو اس کو پر غور نہیں کرتے، یا تو ہم غرور کے اندر اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلام کی طرف جانے کے لیے ہمارا نفس تیار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، جو معفو عنہ تھے فی امر الدین، ان کی حالت یہ تھی وہ راتوں کو عبادت کرتے کرتے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا، نشان پڑ جاتے تھے چٹائیوں کے۔ لیکن جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف ہے، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ رب الجلال کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو عبادت سے بھری ہوئی تھی، جس نے تربیت دی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو۔ یہ صرف خود تک محدود نہیں تھا، جس معاشرے کی تربیت کی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہاں عبداللہ بن عمر جیسے جوان کو دیکھا جاتا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ اگر ان سے کہتے کہ عبداللہ بن عمر کتنا بہترین انسان ہے اگر وہ راتوں کو جو ہے عبادت کرتا، وہ عبداللہ بن عمر پھر اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ شب بیداری اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ شاید کہ کوئی رات ایسی ہو جس میں عبداللہ بن عمر کے تہجد کی نماز جو ہے وہ چھوٹی ہوئی، شاید کہ اس کی تہجد کی نماز جو ہے وہ چھوٹی ہو۔ کوئی بھی زندگی کا ایسا پل ہو، کوئی رات ایسی ہو، تاریخ یہ بتانے سے جو ہے، تاریخ یہ بتانے سے جو ہے غافل ہے، تاریخ اس کو بتانے سے جو ہے وہ غافل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کوئی رات جو ہے ایسی ہو جس رات کے اندر اس نے اللہ رب الجلال کی عبادت نہ کی ہو۔ حالانکہ یہ حکم نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا، لیکن یہ محبوب کی خواہش تھی، یہ محبوب کی خواہش تھی۔ جب ہم لفظ قربانی کا نام دیتے ہیں، جب ہم قربانی کی عید کا نام دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوراً جو ہے وہ گردش کرنے لگ جاتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کا نام جو ہے قربانی ہے، جانور کا خون بہانے کا نام جو ہے وہ قربانی ہے۔ نہیں، لفظ قربانی جو ہے وہ اللہ رب الجلال کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے عبادت کرنے کا نام ہے، کوئی جانور ذبح کرنے کا نام ہے، لیکن اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الجلال کا تقرب حاصل۔ اور یہ تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس قربانی کی ایک پرانی تاریخ ہے، یہ بہت پہلے سے ہے، یہاں تک کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جنہوں نے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک نے دمبے کی قربانی کی اور دوسرے نے جو ہے اناج کے بالیوں کی قربانی دی، لیکن ایک کی قربانی کے اندر ایمان، خلوص اور للہیت تھی، اللہ رب الجلال نے اس کو قبول کر لیا، اور دوسرے کی قربانی کے اندر یہ للہیت اور خلوص نہیں تھا، بلکہ رسمی طور پر جو ہے وہ ذبح کرنا تھا، رسمی طور پر اللہ رب الجلال کے راستے میں خرچ کرنا تھا، اس لیے رب الجلال نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ قربانی جو ہے ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس ایک عظیم عبادت کے پیچھے جو ہے ایک تاریخ ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے اس کے نشانات، اس کے اثرات جو ہے باقی رکھے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے جہاں توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، جہاں نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جلا وطنی کی زندگی جو ہے اختیار کی، جہاں سفر کی حالت جو ہے
سفر کی حالت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ بہتر سمجھی، یا اللہ رب ذوالجلال کے خاطر تھا، یا اپنے خواہشات کی قربانی تھی، یا اپنے گھر بار کی قربانی تھی، یا اپنے مال کی قربانی تھی؟ اور ان تمام قربانیوں کے بعد جب کائنات کے رب نے اس کو ایک عظیم قربانی کا تقاضا کیا، اور وہ تقاضا تھا اس کے بیٹے کی قربانی، آپ اندازہ کیجئے جب آپ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں گے، آپ صرف کہانی یا آپ صرف واقعہ جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے یا اس پر نظر رہتی ہوگی، لیکن جب ان قرآن کریم کی آیات کو آپ دیکھیں گے، کائنات کے اندر جو ہے دنیا کی پوری تاریخ کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس کو بہت ہی نا امیدی کے بعد جو ہے بیٹا حاصل ہوا ہے، اور وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، کائنات کے رب نے اس کے محبوب نے جب اس سے تقاضا کیا کہ اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر لو، اس نے سوچا میں اپنے بیٹے کو پہلے پوچھوں، اس سے رائے لے لوں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا، بلکہ میری عقل کے اعتبار سے، میری سمجھ کے اعتبار سے، جب میں نے اس نقطے کو دیکھا وہ اس اعتبار سے میں دیکھوں ذرا میری تربیت کا کہیں فقدان تو نہیں رہا، میری تربیت کے اندر کوئی خامی تو نہیں رہی، ورنہ کیا ضروری تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ کرنے کا؟ کیا ضرورت تھا؟ آج ملت اسلامیہ کے جوانوں، ملت اسلامیہ کے بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے والدین، ملت اسلامیہ کی ماں اور باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، کیا یہ قربانی جو ہے رسماً صرف ذبح کرنے کا نام ہے، یا یہ قربانی جو ہے اپنی اولاد جو اس سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے؟ ہم نے اسلامی اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اس بچے کی تربیت کی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر آج ذکر و اذکار ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو بھول جائے یہ ایک عظیم قربانی ہے، بھول جائے کہ اس کے پیچھے ایک عظیم تاریخ ہے، بھول جائے کہ ہم جانور ذبح کرنے سے اللہ رب الجلال کا تقرب حاصل کریں گے۔ یہ بچے جو ہے ہم سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ہماری اولاد جو اس وقت بے رہروی کا شکار ہے، یہ ہماری اولاد جو الحاد کی شکار ہے، یہ ہماری اولاد جو قرآن کریم اور محمد رسول کے فرامین سے غافل ہے، یہ ہم سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہ تقاضا جو ہے، یہ احساس ذمہ داری جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے ہے، جس قربانی کے لیے آپ سوچتے ہیں، آپ تیار رہتے ہیں، خوش ہو کر جو ہے جانور کو خریدتے ہیں۔ اس سے پہلے، اس جانور کو خریدنے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے یہ قربانی جو ہے اپنے گھر کے اندر دی ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے دی ہے، اپنے یہ جو ہماری اولاد ہم سے، ہماری خواہشات جو قربانی کا تقاضا کرتی ہے، کیا ہم نے یہ قربانی دی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشورہ کیا، وہ مشورہ یہ تھا کہ میں اپنے بچے سے پوچھوں ذرا میری جو تربیت ہوئی ہے یہ تربیت صحیح سمت ہے یا نہیں ہے، اس تربیت کا اثر میری اولاد پر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ تربیت کیوں نہ ہوتی، یہ جس ماں کا بچہ ہے، اس ماں نے جب رب ذوالجلال سے یہ اولاد مانگی تھی، کہا تھا رب حبلی من الصالحین، اے الہ العالمین، اگرچہ اولاد سے مایوس ہے ہم، اگرچہ عمر کی حد کو ہم پار کر گئے ہیں، اگرچہ ہم اب اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اے ربا اگر تو اولاد سے نوازے گا، اولاد ایسی ہونی چاہیے جو صالح، اولاد ایسی ہونی چاہیے جو صالح ہو، جو نیک اولاد ہو، ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو اولاد ماں باپ کو کھینچ کر جو ہے جہنم کی طرف رہنمائی کرے، ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی اولاد کوئی فائدہ مند ماں باپ کے لیے نہیں ہے، جو اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے کہیں جنت کے لیے یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی ہے یا ان کو جنت کی طرف رہنمائی نہیں کرتی ہے، ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، اس کی زندگی کی جو تاریخ ہے اس قربانی کے پیچھے، وہ قربانی یہ ہے کہ جب اس کی ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا مانگی اور اپنے رب سے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین، اور آج ملت اسلامیہ کی حالت یہ ہے، ملت اسلامیہ کی مائیں اور بہنیں جن کو اللہ رب الجلال نے اولاد سے نہیں نوازا، وہ زیارتوں کے اوپر دھاگا باندھنے کے لیے تیار ہے، وہ پیروں کے پاس جو ہے اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہے، وہ نہ جانے کن کن درگاہوں اور آستانوں پر جو ہے وہ دامن پھیلائے ہوئے جو ہے وہ اولاد کے درخواست کرتے ہیں،
لیکن اگر آج ہمیں اس قربانی کی عظیم تاریخ سے درس لینا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اہلیہ سے لینا ہے جس اہلیہ نے رب ذوالجلال کے دربار میں یہ دعا کی کہ ربا تو مجھے اولاد صالحہ عطا کر۔ رب ذوالجلال نے دعا کو قبول کیا اور ابراہیم جیسا پھول جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور ابراہیم بھی کیسا، جب باپ کو رب ذوالجلال نے فرمایا، کہا کہ اپنی اولاد ہے، اپنا جو لڑکا ہے جو سب سے پیارا ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے، لیکن اپنے آپ کے امتحان لینے کے لیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے دریافت کیا، اور وہ بچہ جو چلنے پھرنے کے قابل ہو، وہ بچہ جو بہترین خوبصورت شکل کا ہو، وہ بچہ جو جوانی کی طرف جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا ہے، اس بچے کو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے ابا جان، جو اللہ رب ذوالجلال نے تجھ کو حکم دیا ہے، جو رب ذوالجلال نے ایسے بچے کو سکھایا، کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کائنات کے لوگوں ذرا سوچو، آج ہماری بھی اولاد ہے جو 60 اور 70 کو پار کرتی ہے، لیکن نماز کا کوئی احساس ہی نہیں، زکوٰۃ کا کوئی احساس ہی نہیں، یہ نفل عبادات کا کوئی احساس ہی نہیں، حج اور عمرے کا کوئی احساس ہی نہیں، یا اسلام قرآن اور حدیث کے تعلق سے اس کو کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام تھا جو جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن باپ نے جب اپنے آپ کا امتحان لیا، اپنی تربیت کا امتحان لیا، کہا بیٹا اللہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں، اور بیٹا جو ہے وہ سر تسلیم خم کر کے وہ تیار ہو گیا۔ کہا ابا جان اگر رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے آپ فوراً کر ڈالو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ تھی تربیت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی۔ یہ اس قربانی کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ یہ آج ہماری اولاد جو ہے ہم سے بھی تربیت مانگتی ہے، تربیت کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ تربیت کون سی تربیت؟ وہ یہ کلچر والی، وہ یہ تمام چیزیں، یہ تربیت نہیں، بلکہ قرآن اور سنت والی تربیت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلائی۔ اور کس طرح سے سکھلائی؟ جب 3 لوگ آئے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے پاس اس کی عبادت کو دریافت کرنے کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیسی کرتے ہیں؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو ہلکا جانا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے وہ تو معمولی سی، وہ ہلکی عبادت ہے، وہ بہت کم ہے، یعنی ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، میں افطار کروں گا ہی نہیں، رب ذوالجلال کے لیے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کا درجہ پانے کے لیے، اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں تو عبادت کے اندر جو ہے میں تو بالکل شادی کروں گا ہی نہیں، میں نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر نکاح کروں گا میری عبادت کے اندر خلل آئے گا، مجھے اللہ رب ذوالجلال کی فرمان برداری کرنے کے اندر جب اولاد ہوگی میں اس کی پرورش میں لگ جاؤں گا، اس لیے مجھ سے عبادت نہیں ہو پائے گی۔ جب یہ چلے گئے کائنات کے امام محمد رسول کے دربار میں، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اس طرح سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ آپ لوگ ہو جو اس طرح سے باتیں کرتے ہو، کہا سنو میں تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے اللہ رب ذوالجلال سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے انحراف کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ سنے، ان کی زندگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نظر آئے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے ان کی زندگی کی کسی بھی پہلو کو آپ لے لیجئے، آپ کو نظر آئے گا یہ تمام زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل پیرا نظر آئے گی۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ انحراف ہو، جہاں پہ معمولی سی لغزش نظر آئے۔ آج ہمارے لیے لازمی ہے، جہاں ہم قربانی کے تعلق سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا ایک عظیم عبادت ہے، وہیں پہ ہمیں ان نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہے توحید کے لیے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر ہماری اولاد جو ہے گھر کے اندر ہے،
اور وہ نماز نہیں پڑھتی، آج ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھائے یا نماز پڑھانے پر ابھارے یا نماز کو سکھلائے اور اس کو جماعت کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے جو ہے سختی کرے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہیں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف جو ہے ہمارے گھروں سے، ہمارے اہل و عیال جو ہے یا ہمارا معاشرہ جو ہے اس انحراف کے اندر جو ہے پورا کا پورا بہہ رہا ہے اس سیلاب کے اندر، لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ جو 10 دن ہے، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہم لوگوں کو سے تقاضا کرتے ہیں، جہاں ہم قربانی کے تعلق سے جو ہے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہیں پہ ہم ان نکات پر ضرور غور کریں۔ یہ مساجد پر مدارس جو ہے یہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے، یہ ہماری اولاد جو ہے یہ ہم سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ہم سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غریب اور مخلوق الحال ہے یہ ہم سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم جب ان پہلوؤں پر غور کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ کیا ہم اس عظیم قربانی کو کرنے کے لیے ہم نے یہ تمام چیزیں کی ہے، اگر کی ہوں تو یقینی طور پر یہ قربانی ہمارے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ 10 جو ایام ہے ان کے اندر رب ذوالجلال نے تمام عبادتوں کو اکٹھا کیا ہے، اس میں حج جیسی عظیم عبادت ہے، اس میں عرفہ کا دن ہے، اور اسی میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال یا اپنا زیر ناف کا بال جو ہے وہ اس کو نہ کٹوائے، پھر ذی الحجہ کے اندر جب قربانی کرے اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں وہ صاف کرے۔ گویا کہ یہ حکم جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ واجب ہے اس شخص کے لیے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، لیکن یہ اس کے اہل و عیال پر واجب نہیں ہے، یہ اس کے اہل و عیال کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ اتروائے، یہاں تک کہ جب قربانی کر لے اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کرے۔ اسی طرح سے جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس کو استطاعت نہ ہو قربانی کرنے کی، اگرچہ اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ایک آدمی نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے ایک بکری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بکری میرے دودھ کے لیے ہے، کیا میں پھر اسی کی قربانی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ چاند جو ہی ذی الحجہ کا نکلے اس کے بعد نہ کٹواؤ، اور جب قربانی لوگ کریں قربانی کرنے کے بعد جو ہے ان کو کاٹو، آپ کو قربانی کا ثواب ملے۔ گویا یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی، اگرچہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن دوسری سندوں کے اعتبار سے یہ حسن درجے تک پہنچتی ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی قربانی نہیں ہے یا جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ بھی اس طرح سے کرے، اللہ رب ذوالجلال اس معمولی سے عمل پر بھی اس کو ثواب سے نوازتا ہے، اس قدر عظیم ثواب سے نوازتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہے کتنے عظیم دن ہیں، کتنے عظمت والے دن ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر ہم لوگوں کو جس طرح سے یہ ثواب کی امید ہے، اسی طرح سے اگر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا گناہ بھی اسی قدر بڑا ہے۔ اس کے اندر یہ فسق و فجور والا کام کرنا، لڑائی جھگڑے والا کام کرنا یا گالی گلوچ والا جو عام طور پر بھی منع ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر ان دنوں کے اندر کوئی کرتا ہے یقینی طور پر اس کا گناہ بھی اسی قدر سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔